السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جماعت دہم کی اردو کتاب سبق نمبر 7 مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کے مشقی سوالات کے جوابات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو طلباء یا جو ویورز ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو یاد سے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کیجئے۔ الف، چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا؟ جواب، چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ وہ بد نصیب، محتاج، مصیبت زدہ اور غریب الوطن ہے اور اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ بے، مصنف پر اس فقیر نے کیا اثر کیا؟ جواب، مصنف کے دل میں یہ خیالات پیدا ہوئے کہ اکثر امور میں وہ اس سے بہتر ہے۔ مصنف دن رات فکر مندی میں گزارتا ہے جبکہ فقیر اطمینان سے زندگی بسر کر رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فقیر کا کوئی دوست نہیں ہے۔ جیم، مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بڑبڑیا سے کیا شکایت ہے؟ مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بڑبڑیا سے یہ شکایت ہے کہ جب بھی آئیں گے بھونچال کی طرح آئیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب جاتے ہیں مصنف کے تمام خیالات بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ دال، محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہوتا ہے؟ جواب، محمد تحسین کی گفتگو کا محور دن رات بال بچوں کی فکر، جب آئیں گے بال بچوں کی بیماری کے تذکرے کریں گے۔ ہے، مصنف کے کون سے دوست ادب کے زیادہ دل دادا ہیں؟ جواب، مصنف کے دوست شاکر خان صاحب ادب کے زیادہ دل دادا ہیں۔ سوال نمبر 2، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب پر ٹک لگائیں۔ الف، آفت کا مارا فقیر کتنے بچوں کا باپ تھا؟ اور اس کے نیچے 4 جواب دیے گئے ہیں، 3، 5، 7، 9۔ تو اس کا جواب ہے 7۔ مصنف نے کس مصیبت کو فقیر کے لیے نعمت تصور کیا ہے؟ روٹی کی محتاجی، دوست نہ ہونا، غریب الوطنی، بھیک مانگنا۔ اس کا درست جواب ہے دوست نہ ہونا۔ مصنف نے کس دوست کو بڑبڑیا دوست کہا ہے؟ نمبر 1، محمد تحسین، احمد مرزا، قرض خواہ دوست، مقدمے باز دوست۔ اس میں اس کا درست جواب ہے قرض خواہ دوست۔ آگے ہے، شاکر صاحب مصنف کو لے گئے سلیم پور، دلی، جے پور، شاہ پور۔ تو اس کا درست جواب ہے سلیم پور۔ مصنف کا دوست زیادہ بے تکلف اور شور مچانے والا ہے؟ احمد مرزا، شاکر صاحب، قرض خواہ دوست، محمد تحسین۔ تو اس کا درست جواب جو ہے وہ احمد مرزا ہے۔ مصنف کے دوست انہیں راجہ صاحب سے ملوانے کہاں لے جانا چاہتے تھے؟ جام نگر، احمد نگر، الہ آباد، احمد آباد۔ تو اس کا درست جواب جو ہے وہ احمد نگر ہے۔ مصنف جس کمرے میں ٹھہرائے گئے اس کی کھڑکی کھلتی تھی، باغ میں، چنیل میدان کی طرف، پائیں باغ میں، دریا کی سمت۔ تو اس میں پائیں باغ میں درست جواب ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ متن کی روشنی میں درست لفظ چن کر خالی جگہ کو پر کیجیے۔ چاندنی چوک میں صدا لگانے والا فقیر، اس کا جواب غریب الوطن تھا، یعنی آئے گا اس میں۔ دوسرا ہے، احمد مرزا کی خلقت میں داخل ہے کہ 2 منٹ
اور اس خالی جگہ میں آئے گا نچلا، نہیں بیٹھا جاتا۔ مصنف کو لکھنے پڑھنے سے منع کرنے والے دوست کا نام شاکر خان ہے۔ احمد نگر کے رئیس کا نام طالب علی ہے۔ میرے ادب پسند دوست کا نام شاکر خان ہے۔ آئیے آگے ہے سوال نمبر 4۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر نشان لگائیں۔ چاندنی چوک میں ایک بدصورت فقیر صدا لگا رہا تھا۔ غلط ہے۔ فقیر کے پاس سب کچھ تھا، اس کا کوئی دوست نہ تھا۔ غلط۔ فقیر احمد مرزا کو مصنف نے بھڑبڑیا کا نام دیا۔ درست۔ شاکر خان کے ہاں سیاہی کی دوات خشک اور قلم بغیر نب کے تھا۔ درست۔ شاکر خان کے بھائی کو موسیقی سے نفرت تھی۔ غلط۔ سوال نمبر 5۔ سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل اقتباسات کی تشریح کیجیے اور ان کی آپ نے تشریح کرنی ہے، یعنی ادھر سے آپ پڑھ کر تو آسانی سے تشریح کر سکتے ہیں۔ حوالہ متن بھی اس میں دینا ہے، سیاق و سباق بھی بتانا ہے اور اس کی تشریح بھی کرنی ہے۔ اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو ہم پچھلی ویڈیو میں اس سبق کا خلاصہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ تو آگے ہے مندرجہ ذیل تراکیب اور محاورات کو اپنے الفاظ میں استعمال کیجیے۔ لفظ با لفظ بعض بچے اپنے رٹے کی وجہ سے امتحانات میں لفظ با لفظ کتاب کا مواد تحریر کر دیتے ہیں۔ نحیف و نظار بزرگوں کی صحت و تندرستی کا خیال رکھنا چاہیے۔ زندگی دو بھر ہونا، بعض اوقات مشکل حالات میں انسان کی زندگی دو بھر ہو جاتی ہے۔ نچلا نہ بیٹھنا، اکثر لوگ دوسروں کے ہاں جاتے ہیں تو ان سے نچلا نہیں بیٹھا جاتا اور فوراً چلے آتے ہیں۔ کلیجے پر پتھر رکھنا، ماں نے کلیجے پر پتھر رکھ کر اکلوتے بیٹے کی لاش کو دفناتے ہوئے دیکھا۔ شایان شان، عمرہ کے شایان شان نہیں ہے کہ غریبوں سے غربت کی بنا پر نفرت کریں۔ ماتھا ٹھنکنا، اس کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسے دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ رطب اللسان، امجد ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد میں رطب اللسان رہتا ہے۔ بھرپور طریقے سے ان مشقی سوالات کو دہرایا کیجیے، یہ کہیں نہ کہیں امتحانات میں آپ کو کامیابی دلانے میں سہارا بنتے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔